صدیوں سے مذہب اور علم کے درمیان تو لڑائی نہیں ہے، لیکن علم اور مذہبی طبقے کے درمیان لڑائی ضرور رہی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ جب بھی دیکھیں، جہاں پر بھی کوئی سوال پیدا ہوا ہے، جہاں پر بھی کوئی بنیادی نوشن سے ہٹنے کی کوشش کی گئی ہے، جہاں پر بھی کوئی نئی دریافت ہوئی ہے، نئی ایجاد ہوئی ہے، وہاں آپ کو ایک طبقہ اس کی مخالفت کرتا ہوا ملے گا، اور وہ ہے اس دور کا مذہبی طبقہ۔ یہ صرف اسلام یا کسی خاص مذہب سے نہیں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ہی رہا ہے کہ ہر دور میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ علم کو مذہب کے خلاف یا مذہب کا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو جہالت کے ساتھ اور سوال نہ اٹھانے کے ساتھ ان کے مروجہ اصول اور ضوابط قائم رہتے ہیں، کیونکہ جب لوگ سوال کرنا شروع کر دیں اور سوچنا شروع کر دیں تو اس کے بعد پھر وضو کے مسائل پوچھنے تو کوئی نہیں آئے گا۔ ریپ کے وقت کسی عورت کو اپنی جان بچانے کے لیے خودکشی کرنا یا نہ کرنا، اس انداز کے سوالات تو نہیں آئیں گے جب لوگ خود سوچنے لگیں گے۔ تو ان کی طاقت ہمیشہ، مذہبیوں کی طاقت ہمیشہ جہالت میں رہی ہے، اور بدقسمتی دیکھیے کہ پیش اس طرح کرتے ہیں جیسے علم مذہب کا دشمن ہے، حالانکہ علم مذہب کا نہیں، مذہبیوں کا دشمن ہے۔ کیونکہ اگر علم اور مذہب ان کی لڑائی ہو، یعنی علم، سوال، تلاش، جستجو، اس سے کوئی بھی مذہب، کوئی بھی نظریہ خائف ہو، خوف کھانے لگے، تو ایک لمحے میں ہی طے ہو جائے گا کہ وہ نظریہ درست نہیں ہے۔ یعنی جو مذہب بھی سوال سے یا سوچ سے یا تصورات سے یا نئے راستوں، نئی جہتوں سے خوف زدہ ہو، وہ کوئی درست نظریہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو مذہبوں نے ہمیشہ سوال سے یا سوچ سے یا جستجو سے روکا نہیں، لیکن ہر دور میں اس مذہب کے ماننے والے، وہ جو اس مذہب کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، پیشہ ہے جن کا، جو مذہب فروخت کرتے ہیں، ایمان فروش لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ہر دور میں آپ کو مذہب کو سائنس یا مذہب کو علم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے علم مذہب کے خلاف ہے یا مذہب کا دشمن ہے، اور یوں وہ معاشرے میں ایک پیغام یہ بھیجیں گے کہ علم سے دور ہو جائیں، سوال سے، سائنس سے دور ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ ہر انداز کا راستہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ سے گفتگو کچھ یوں ہو رہی ہے کہ ایک ان دنوں پاکستان میں نئی ایک مذہبیوں کی کھیپ آئی ہے، اور وہ ہے کہ وہ ٹائی کوٹ بھی پہننا ہے اور جملے لیکن مذہبی استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیے ایک بات، ہمیشہ یاد رکھیے ایک بات، جدیدیت کا مطلب مغربیت نہیں ہے۔ آپ اپنے کلچر، اپنے لباس، اپنی زبان، اپنی روایات، ان کے ساتھ بھی جدید ہو سکتے ہیں۔ جدت ذہنی آزادی کا نام ہے، روشن خیالی کا نام ہے۔ امریکی کپڑے پہننے سے آپ امریکی نہیں بن جائیں گے، اور اگر بننے کی کوشش کریں گے تو منہ کے بل گریں گے۔ تو ایک بات تو یاد رکھیے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کپڑے تو پہن رہے ہیں مغربی، لیکن ہیں یہ سارے کے سارے وہی مولوی۔ اب تو ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کے انہوں نے داڑھی بھی چھوٹی کر لی ہے تاکہ اور آسانی سے وہ وہی مذہبیوں والا جو معاملہ ہے وہ پیش کر سکیں، حالانکہ داڑھی کا مذہب سے تو تعلق نہیں ہے ایز سچ، کیونکہ بے شمار مذاہب ہیں وہاں لوگ داڑھی رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مذہب صرف داڑھی تو نہیں ہے، اس سے کچھ آگے کی چیز ہے۔ بخیر، اس سے عام بات ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے ایک ویڈیو دکھائی دی، وہ غالباً ان دنوں نئے ایک جو کھیپ آئی ہے پورے آشیرواد کے ساتھ، ریاستی آشیرواد کے ساتھ، ملک کو اور زیادہ شدت پسندی کی جانب دھکیلنے کے لیے تاکہ چودھری مضبوط رہے، اور وہ ہیں قیصر راجہ صاحب۔ اچھا، انہوں نے ان سے کسی روز، میرے پہلے بھی 2 دفعہ تین چار دفعہ ٹویٹر پر گفتگو ہوئی، لیکن ابھی ان کی جو ویڈیو دیکھی میں نے وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے متعلق تھی، جس میں انہوں نے بتایا جی کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے تو فراڈ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی سائنس نہیں جانتا وہ یقیناً یہی بات کرے گا، حالانکہ اس وقت جو موجودہ سائنس ہے اس میں اسٹینڈرڈ ماڈل سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
ہم جو اس وقت ایک گرینڈ تھیوری دیکھ رہے ہیں کائناتی فریم میں، اس میں سٹینڈرڈ ماڈل کے بغیر تو آپ آگے ہی نہیں بڑھ سکتے. اور وہ سٹینڈرڈ ماڈل کی بنیاد رکھنے والوں میں، اس سٹینڈرڈ ماڈل کو مضبوط بنانے والوں میں ڈاکٹر عبدالسلام کا نام بھی شامل. دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں تو اگر پاکستان کو سائنس کی دنیا میں کسی نام سے جانا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے. اب چاہے ڈاکٹر عبدالسلام کا نظریہ کیا ہے یا ان کا مذہب کیا تھا پیدائشی طور پر، یہ اس لیے زیر بحث نہیں آ سکتا کیونکہ انہوں نے مذہب تو فروخت نہیں کیا. اگر وہ کوئی مذہبی رہنما ہوتے اور مذہب لے کے سڑک پر آتے تو ان سے مذہبی بات کرتے. وہ آپ کو دے رہے ہیں سائنس، وہ بات کر رہے ہیں سائنس کی، آپ ان کے مذہب پہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو مذہب پر بات کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ ان کے مذہب پہ بات کر سکتے ہیں آپ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے تو مذہب بیان ہی نہیں کیا، انہوں نے تو سراسر سائنس ان کا حوالہ ہے. اگر کسی نجی محفل میں انہوں نے مذہب کا ذکر کیا وہ اسی طرح سے جس طرح بے شمار لوگ ہیں. میں آپ کو دیکھیے، میں ایک سنی بریلوی گھرانے میں پیدا ہوں، میں سنی بریلوی ہوں. اگر میں کسی کرسچن گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں اتنی شدت سے کرسچن ہوتا. اگر میں کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں ہندو ہوتا. اسی طرح سے اتنی طاقت سے میں ہندو مت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا. یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں یہودیت کو اسی طرح ڈیفینڈ کر رہا ہوتا. میرے پاس بڑی دلیلیں ہوتی. اس لیے اس مذہب کو ایک طرف رکھ کے زیادہ بہتر ہے نا کہ ہم علمی طور پہ بات کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر مزارہ یا گاؤں والا سوچنے لگ جائے، سوال کرنے لگ جائے تو چودھری تو نہیں رہے گا، پھر کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، مفت میں غلامی کون کرے گا. اب یہ دیکھیے کہ یورپ میں جس کو مڈل ایجز کہتے ہیں یا ڈارک ایجز کہتے ہیں، اس میں حالات یہی تھے کہ اسی طرح کا ایک مذہبی طبقہ تھا جس نے پورے کے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا. یہی طے کیا کرتے تھے کہ خدا کون ہوگا، کیسا ہوگا. پوپ خدا سے بھی بڑا ایک کردار تھا. یہاں اس دور کی بات ہے کہ جہاں گیلیلیو اور اس انداز کے جو دیگر سائنسدان تھے وہ بیچارے کچھ کریں تو آگے ایک مذہبی طبقہ ان کو ملتا تھا. اب یہ دیکھیے کہ جب گیلیلیو نے دوربینیں لگا کے جب یہ میجر کیا کہ یار یہ سورج تو زمین کے گرد نہیں گھوم رہا، یہ تو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، کیونکہ ستاروں کی پوری جو چال ہے وہ مختلف ہے. تو اس بات پر انہیں کہا گیا تھا معافی مانگو یا تمہیں سزا ملے گی. اور سزا کیا ہوتی تھی؟ انہیں مار دیا جاتا تھا. تو اس نے معافی مانگ لی. میں ہوتا تو میں بھی معافی مانگ لیتا بھائی. لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے معافی مانگنے سے یہ سورج زمین کے گرد گھومے گا نہیں بھائی، گھومنا زمین کو ہی ہے. اسی طرح اس سے پہلے چلے جائیں، اسلام کی پوری تاریخ میں کوئی ایک بھی سائنسدان نہیں ہے جس کو عزت سے موت نصیب ہوئی ہو. بلکہ مسلمان سائنسدان تو چھوڑ دیجئے، کوئی ایک عالم بھی نہیں ہے جس کو کوئی پرسکون موت ملی ہو. ہر وہ شخص جس نے سوال کیا ہے وہ مذہبی سوال تھا یا وہ سائنسی سوال تھا، اس طبقے نے ہمیشہ اسے گالی ہی دی ہے. غلام احمد یہ جو ہیں اپنے غلام احمد صاحب کو ماننے والے جو ہیں، یہ جن کو آپ احمدی یا قادیانی کہتے ہیں، یہ تو ابھی کی بات ہے نا. لیکن اس سے پہلے چلے جائیں آپ تو وہاں پر تو اسلام ہی کے نہیں کے ماننے والے بھی لوگ تھے، اور ان کے ساتھ بھی ہے. ابن الحسم کو دیکھ لیجئے، دیگر کو دیکھ لیجئے، حالات کیا ہوئے ہیں ان کے ساتھ. امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اصل میں جھگڑا یہ نہیں ہے کہ آپ کا نظریہ کون سا ہے. اصل میں جھگڑا یہ ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی سوچنے کی، سمجھنے کی، سوال کرنے کی، سائنس کی طرف جانے کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک بھی ایسی ایجاد نہیں ہے جو ہوئی ہو اور مولوی نے اس کے خلاف فتویٰ نہ دیا ہو. کہ آپ جانتے ہیں کہ گھڑی کے خلاف ہزاروں مفتیان کے فتوے ہیں، کیمرے کے خلاف ہیں، لاؤڈ سپیکر کے خلاف ہیں، روشنی کے خلاف ہیں. ہر بار جب کوئی ایجاد ہوئی ہے تو مولوی نے اس کی مذمت کی ہے، اس کو اسلام کے مذہب کے خلاف قرار دیا ہے. اور آج ایسا کوئی ایک بھی مولوی نہیں ہوگا جس کے بازو پر گھڑی بندی ہوئی نہ ہو. ایسی کوئی مسجد نہیں ہوگی جہاں لاؤڈ سپیکر نہ ہو. ایسا کوئی ملا نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں موبائل آپ کو نظر نہ آئے، کیمرہ نظر نہ آئے. ایک خاص وقت تک تو کعبے کے اندر کیمرہ لے جانے پر بھی پابندی تھی، اب وہ بھی ہے، اب موویز بن رہی ہیں. تو حالات یہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی طرح سے علم یا سوال سے
ان کا کوئی سابقہ نہیں. میں کوشش کروں گا کہ کسی سائنٹسٹ کے ساتھ آپ کو یہاں بیٹھیں. میں ذرا بیان کر سکتا ہوں لیکن میرا بیان کرنا یوں معیوب ہے کہ آپ کہیں گے کہ عاطف صاحب آپ شاعر ہیں, آپ صحافی ہیں اور آپ سائنس پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کو, حالانکہ میں سائنس بے انتہا محبت کرتا ہوں, میں بہت پڑھتا ہوں, لیکن چلیے جلدی کسی سائنٹسٹ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے کارنامے کیا ہیں اور دنیا کیوں ان کو ایک بڑا سائنسدان مانتی ہے. یہ ہمارے جو کیسر راجہ عالمی سکوپ میں, عالمی کیمرے میں ان کی کیا کہانی ہے ان کی. تو خیر بہرحال معاملہ یہ کہ آسمان پہ تھوکنا یہ ہماری ایک روایت بن گئی ہے. یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ منہ پر ہی گر رہا ہے تھوک. ہر بڑے آدمی کو گالی دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں. عرفی تمہیں اندیش سے غوغائے رقیباں, آواز سگاں کم نہ کند رزق کے گدارا. تو خیر اہم بات یہ ہے دوستو, ان لوگوں سے بچیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان فروخت کرتے ہیں, ان کی نوکری ہے یہ اب کالی ٹائی اور کوٹ پہن کے کام وہی کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ کو سائر ادیم اور یہ سب وہی لوگ ہیں. یہ مذہب فروشی کرنے والے ہیں. یہ سوال نہیں پروموٹ کرتے. یہ سائنس کو بھی استعمال کریں گے تو تابع کر کے کریں گے. حالانکہ سائنس مذہب کے تابع نہیں ہے. سائنس مذہب کا بالکل ایک ڈفرنٹ ڈسپلن ہے. سائنس ایک الگ علم ہے, مذہب ایک الگ معاملہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, مذہب تو سراسر ایمان کی بات ہے. سائنس کائنات کے رموز, کائنات کی ڈیٹا سے جاننے کا نام ہے. اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو شخص یہ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے گا وہ مذہب کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا, سائنس کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا. آپ کتنے بھی مذہبی آدمی ہیں, جب آپ لیبارٹری میں جاتے ہیں, آپ کرسچن ہیں, آپ یہودی ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ ہندو ہیں, کسی کام نہیں آتا آپ کا مذہب. وہاں پر سراسر سائنس کام آتی ہے, ڈیٹا ہے وہ. وہاں آپ قرآن لے کے یا انجیل لے کے نہیں جاتے, کیونکہ قرآن اور انجیل سے آپ کو وہاں فائدہ نہیں ہوگا. یہ آپ کو جو بتاتے ہیں نا کہ جی وہ دیکھیں فلاں ایجاد قرآن کی وجہ سے ہو گئی تو آپ کر لیتے بھائی, یہ سراسر جعلی باتیں ہیں. خدا کا واسطہ ہے ان چکروں میں نہ پڑیں. اپنے بچوں کو سائنس ضرور پڑھائیں, مذہب بھی پڑھائیں, لیکن اپنے بچوں کو سائنس پڑھائیں, ان کو کھلے سوال کرنے دیں. یاد رکھیے خدا کو آپ کے سوالوں سے کوئی خوف نہیں ہے. خدا یا اسلام یا کوئی بھی مذہب وہ اگر سوالوں سے گر جاتا ہے تو پھر تو وہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ پھر غلط مذہب ہے, غلط خدا ہے. خدا اربوں کائناتوں کا خدا, اربوں کہکشاؤں کا خدا, کائناتوں سے پتہ نہیں کتنی لامحدود ملٹی ورس ہے تو پتہ نہیں لامحدود کائناتیں ہوں گی, ان کا خدا ہے. اس کائنات کا جو ہیتا ہے وہ 13.7 ارب نوری سال کا ہے. اگر اس کا خدا ہے اور اس کو آپ ایک چھوٹے سے گولے پہ بیٹھے ہوئے لوگ جن کی کوئی کہانی بھی نہیں ہے, کیڑے مکوڑوں سے بھی چھوٹے ہیں, ان کے سوالوں سے اگر اس کو خوف ہے تو آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی توہین کرتے ہیں آپ خدا کی. اس طرح سے اتنے بڑے خدا کی, اس کو آپ نے اپنا طرح سمجھا ہوا ہے. اس سے باہر نکلیں, کیونکہ باہر نکلیں گے تو کائنات کھلے گی. مذہبی کوئی بھی شخص ہو جو مذہب فروغ کرتا ہے, اس سے صرف آپ ایک بات پوچھیں, آپ کا تو پیشہ ہے, پیغمبر کا تو یہ پیشہ نہیں تھا. پیغمبر نے تو جیبیں نہیں بھری. آپ کو ہر مولوی یہ تو بتاتا ملے گا کہ فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے, فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے اور فلاں سنت یہ ہے, لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ پیغمبر نے تو تبلیغ یا مذہب کے پیسے نہیں لیے تھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.